بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست کیا واقعی کاروبار بن چکی ہے؟ لوگ کروڑوں لگاتے ہیں اور پھر اربوں کماتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا پارلیمانی نظام بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ لوگ اس نظام سے متنفر ہو چکے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب ہیں۔ یہ آپ جانتے ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو میاں صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ میاں صاحب کیا کہیں گے؟ پارلیمانی نظام سے تو لوگ اکتا چکے ہیں، اس ٹائم الیکشن کا بگل تو بچ چکا ہے، لیکن اس طرح گہما گہمی نہیں ہے۔ لوگ اسی طرح فیلڈ میں نکل کر اسی طرح جس طرح پہلے جوش اور خروش ہوتا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھ قاری صاحب، جب ایک گروپ کو بالکل کنارے سے لگانے کی کوشش کی جائے گی مکمل، ٹھیک ہے، اور دوسرے گروپ کو آؤٹ آف وے اور ایکسٹرا آرڈنری سلوٹ مارے جائیں گے تو پھر پبلک کے اندر بے چینی تو آئے گی۔ اور مطلب میں تو پرسنلی ظاہر ہے پولیٹکس کے اندر ایک انوالومنٹ رہی ہے اور 2002 سے آپ سیاست کر رہے ہیں تو، لیکن یہ کچھ سیاسی ماحول نہیں ہے، اچھا، اور نہ ہی یہ چیزیں پاکستان کے لیے مفید ہیں۔ اچھا، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اس سے زیادہ بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے جتنی اس طرح اس وقت مل چکی ہے؟ کون، جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں؟ جی بالکل، جی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ پھر عمران خان صاحب نہیں دینا چاہ رہے، اچھا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں، بھاگ جائیں، تو وہ فیلڈ مل جائے گی۔ اب وہ بھاگتے نہیں ہیں تو ابھی اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ اچھا میاں صاحب، یہ بھی کہتے ہیں ان کو اندر دے دیا، سارے ان کے ساتھی اندر دے دیے، اب اس سے زیادہ کیا کوئی کر سکتا ہے ان کے لیے؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو اب سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ الیکشن کے اوپر بھی لوگ اب، کیونکہ 2 دفعہ ڈیٹیں مل چکی تھیں، اب لوگ شک و شبے میں ہیں، لیکن اب آپ کو 100% یقین ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، یا تھوڑا سا سردی کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ شک ہے تو اپنی صرف بیگم کے ساتھ بات کریں، لیکن شاید 8 فروری کے بعد چیف جسٹس صاحب اپنی بیگم کو بھی شاید بتانے کی پوزیشن میں نہ رہے کہ کیا ہوا۔ تو مطلب کہ جو ہو رہا ہے کچھ اس کے اوپر پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، مطلب کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ بر وقت الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میری جو پرسنل اوپینین ہے، ان انتخابات کو میں تو انتخابات نہیں کہتا۔ اچھا، ہاں، اور یہ ہو بھی جائیں، اس کا رزلٹ کو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ بھلا عمران خان صاحب جیت جائیں، بھلا نواز شریف صاحب جیت جائیں، اس کا نتیجہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہو رہے ہیں، لیڈر کا ہمیشہ یہ ہم نے دیکھا وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ ملک اور قوم کا سوچتا ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اپنی پارٹی سے آگے نہیں سوچتے۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے، پارٹی بہت دور کی بات۔ اچھا، اپنی ذات سے بھی آگے نہیں سوچتے؟ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے، اور پارٹی تو ایک استعمال کرتے ہیں نا کہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اچھا سر، بدقسمتی ہے، 2 بڑی سیاسی پارٹی رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان دونوں کی دھگا مشتی چلتی رہی ہے، کئی سال تک ہم ان کے جھانسے میں آتے رہے۔ ایک پارٹی جاتی تھی، دوسری آ جاتی تھی، پھر جب یہ دونوں سے عوام اکتا جاتی تھی تو پھر تیسری پارٹی آ جاتی تھی۔ تو مشرف صاحب جب آئے 2002 میں، تو اس کے بعد استحکام بھی آیا، پاکستان معاشی طور پر مضبوط بھی ہوا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے اور طاقتور حلقوں سے کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اس دفعہ جو کچھ بھی بحران ہوا ہے اس کا تو میں ذاتی طور پہ شاہد بھی ہوں، وٹنس ہوں۔ اچھا، اس میں تو عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دیتا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ عدم اعتماد جب ہوئی ہے تو عمران خان صاحب خود، کوئی صحافیوں سے پوچھے جا کے ذرا، آپ کے صحافیوں کے اوپر بھی مجھے اعتراض ہے، وہ بھی چیزوں کو صحیح طرح پک نہیں کرتے، جیسے چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے دل کرتا ہے، جیسے ذرا مسکا لگ سکتا ہے اس چیز کو پروموٹ کر دیتے ہیں۔ ذرا عمران خان صاحب سے سوال کریں، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کریں، اسد عمر صاحب سے سوال کریں، بھلا وہ ان کے ساتھ اس وقت ہیں یا نہیں ہے، لیکن سینئر موسٹ تو تھے کہ جب چند ایم این اے مخالف ہوئے اور زرداری صاحب نے ان کو کوشش کی کہ وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے ان کے ساتھ چل جائیں، تو کیا انہوں نے کسی کو منانے کی بھی کوشش کی؟ کسی ایک کا نام بتا دیں۔ اگر منانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور زرداری صاحب کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں، کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں، بالکل، وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں ان دنوں میں، بلکہ کاف لیگ تک وہ اپنی پارٹی میں شامل کر چکے تھے۔ ہاں، تو پھر کسی اور کے اوپر بلیم کیسا؟ نہیں تو سر، پاکستان میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، حکومت نہ چاہے تو کبھی نہیں کامیاب ہوتی۔ نہیں ہو سکتی، اگر خان صاحب چاہتے تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے،
خان صاحب چاہتے تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خان صاحب لاپرواہ رہے ہیں اور ان کو ایک تھا کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو۔ اچھا، ان حالات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سال میں پاکستان معاشی طور پر کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا اور کسی کو اس طرح کی کوئی فکر نہیں رہی۔ اب بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ عوام، میں جب بزنس مینوں سے بات کرتا ہوں وہ اسی طرح مایوسی کا شکار ہے، عوام مایوسی کا شکار ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، ساری سچی باتیں آن ایئر کہنا آسان نہیں ہوتا ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ جی ٹھیک ہے، اگرچہ سچی باتیں کرنی چاہیے اور سچی باتیں سننے کا تحمل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پیچھے جو جمہوریت رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے بعد، بالکل، اس جمہوریت نے کیا دیا؟ کچھ نہیں، کھینچا تھا نہیں، لوٹ مار کرپشن، کھینچا تھا نہیں نا۔ بالکل، بے نظیر صاحبہ تھی، نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ہاں، اور نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کو رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل، شروع میں ان کی ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اچھا، پھر وہ بیچ میں پریزیڈنٹ تبدیل ہو گئے، لغاری صاحب آ گئے، ہاں، پھر ان سے معذرائی شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر بعد میں ابھی جو صورتحال چلی ہے اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ معذرائی شروع ہو گئی۔ اب وہ 4 حلقوں کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے تھے، 4 حلقے کھول دیتے، کیا پرابلم تھی؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں کھولے گئے تو وہ دنگا مشتی ہوتی رہی۔ خان صاحب جلوس لے کے آ گئے۔ ہاں جی، تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ چیزیں کو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو سر آپ سمجھتے ابھی ہیں جو نیکسٹ اس کے بعد نظر آ رہا ہے، حکومت کسی نہ کسی کی تو بن نہیں ہے اگر الیکشن ہو گئے، ہاں جس کی بھی بنے گی دوسرا چوک میں کھڑا ہوگا، بالکل، وہ تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو سر نگران حکومت اس وقت جو کام کر رہی ہے، ذمہ داری نبھا رہی ہے اپنی؟ نگران حکومت، بس میں اب کیا اس کے اوپر کہوں، چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ تو کسی حد تک نظر آتے ہیں، ہاں نہیں، ان کی کافی ایکٹیو ایکٹیویٹی نظر آتی ہیں، بالکل۔ وفاق کے اوپر تو میری کوئی نظر نہیں ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان کا مفاد چاہیے، میں نے ذاتی طور پہ اس پہ جو ایفرٹ کیے ہیں، میں نے نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ صاحب، جی جی بالکل، اور اسی طریقے سے زرداری صاحب کو، اسی طریقے سے میں نے چیف الیکشن کمیشنر اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور جتنی سیاسی جماعتیں بڑی، ان سب کے سربراہان کو اچھا میں نے لیٹر لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے بھی لکھے 2-3 ماہ پہلے بھی اور آج بھی، کہ دیکھیں اگر ہم نے ملک میں استحکام چاہیے تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک چیز بار بار نقصان دے رہی تو ہم اس کی ضد کے اندر 76 سال سے ہم اسی نظام کو آزما رہے ہیں۔ ان الیکشن کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اتفاق رائے سے نظام کے اوپر اتفاق رائے کریں، بحث کریں بڑے لیڈر بیٹھ کر، اس کو تبدیل کریں۔ یہ نظام، اس نظام کے اندر ملک کے مفاد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مجھے کو ثابت کر دے، میرے سامنے بیٹھ جائیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھ جائیں، نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں، زرداری صاحب بیٹھ جائیں، مجھے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کل کا بچہ ہے۔ اور آپ نے بڑی لاجیکلی بات کی کہ اس وقت مجھے اس نظام کے اندر انشورنس بتا دیں، نہیں ہے یہ موجودہ جو جمہوری نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے کہ 100 اگر ووٹر ہیں جی جی تو 70 اگر پاگل ہیں تو 30 اگر بڑے دانشور سمجھدار ہیں، وہ پاگلوں کی مانی جائے گی چونکہ وہ 70 ہے۔ یہی ہے نا، کتابوں کے ذریعے لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ لاجیکل درست بات ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا سر مجھے بتائیں، اچھا، اس کا حل متناسب نمائندگی کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، متناسب نمائندگی کا مطالبہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے رہے۔ متناسب نمائندگی کا مطالبہ مجھے سینٹر سراج الحق صاحب سے میٹنگ ہوئی، ان کو بھی میں نے چونکہ لیٹر لکھا تھا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے بڑا اچھا یہ کوشش کی ہے۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ جماعت اسلامی کا بھی یہی مطالبہ ہے، اور میرا تو اپنا ایک فکر تھی، میری اپنی ایک سوچ تھی کہ متناسب نمائندگی ہی واحد وہ طریقہ کار ہے قومی اسمبلی کے لیے جس سے ریئل ڈیموکریسی آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی تو جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان کو جماعتیں نہیں کہتا، یہ گینگ ہے، مطلب کہ گروپ ہے ایک بندے کا، بالکل سب، ٹھیک ہے نا۔ وہ گینگ جیسے موریہ خاندانوں کے گینگ ہوتے تھے، یہ موروثی ہیں، جو گینگ قبضہ کر لیتا تھا وہ حکومت کرتا تھا۔ زرداری نے پیپلز پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی یا تو مجھے، میں دیکھیں نا، میں پہلے بھی کہتا ہوں نواز شریف سے ہمت کریں نا، اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو لے کے آئیں وزیر اعظم کی طور اچھا یہ سب بتائیے گا، زرداری صاحب بھی کسی اور کو لے کے آئے، اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ختم ہوئی، عمران خان کو لوگوں نے موقع دیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشورے آپ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو دیے تھے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ان مشوروں کو؟ کون سا؟ یہ والا کہ اب مل بیٹھ کے بیٹھے اور مشاورت سے ہم چیزیں طے کریں۔ دیکھیں یہ مشورہ میں نے انہیں دیا تو نہیں، لیکن ان کے اس ایٹیچیوڈ کو جو وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف استعمال کرتے تھے، میں تنقید کرتا رہا ہوں
ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا جب وہ بار بار کہتے تھے میں نے NRO نہیں دینا, میں نے نہیں چھوڑنا. یہ کوئی وزیر اعظم کا اسٹیٹس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ ڈیولپمنٹ کریں. پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لیڈر آف اپوزیشن سے مل کے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ملتے نہیں تھے, یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ سارے عدالتوں سے بھائی عدالتوں کے اندر کیس چلتے رہے. جب قوم نے چنا اور وہ اکثریت ووٹ لے کے آئے, وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. کیا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا کیس عدالت میں چلتا ہو تو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا؟ یہ نواز شریف صاحب کی اس کی عمران خان صاحب کی بے سمجھیاں تھیں. انہی بے سمجھیوں کی وجہ سے تو بڑاگر کیا انہوں نے. اچھا تو میاں صاحب اب جو سلوک ہو رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ, یہ پوری PDM, پھر آپ دیکھ لیں آپ نگران سیٹ اپ, اور پھر میاں صاحب اور پیپلز پارٹی, یہ ابھی بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے خلاف یہ متحد ہیں. تو اس صورت میں نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر قومی حکومت بن جاتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے, پھر کہیں نہ کہیں کچھ ملک میں بہتری آ سکتی ہے. ادروائز الیکشن کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں بہتری نہیں آ سکتی؟ میں سمجھتا ہوں نظام پہلے تبدیل کریں. ٹھیک ہے, متناسب نمائندگی کا نظام لے کے آئیں. ٹکٹ دینے کا اختیار اس کانسٹیٹوئنسی کے اس پارٹی کے ورکروں کے پاس ہونا چاہیے, لیڈر کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمارے یہاں تو الیکشن ہو جاتے ہیں, ایک لیڈر کو منتخب کر لیتے ہیں, ون مین رول ہے. یہ ایک عامریت ہے پارٹیوں میں جیسے پرویز مشرف نے وہ عمران خان کیا ضیاء الحق صاحب نے کرا دیا تھا کہ جی وہ ریفرنڈم, ٹھیک ہے, تو بس ون وے ریفرنڈم تھا. تو اسی طریقے سے یہ پارٹیوں کے انتخابات ہوتے ہیں. پارٹیوں کے الیکشن کون ہوتے ہیں؟ ایمانداری سے ہوتے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر پارٹیوں کے الیکشن کرائے, اور جو پارٹیوں کے ٹکٹ ہے وہ بھی اس کانسٹیچوئنسی کے مسلم لیگی دیں, اس کانسٹیچوئنسی کے پیپلز پارٹی کے ورکر دیں, اس کانسٹیچوئنسی کے تحریک انصاف کے ورکر ٹکٹ دیں. عمران خان صاحب, زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر عامریت ہے, ہر بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے سامنے. سر آپ نے الیکشن میں کاغذاتی نامزدگی جمع کرائیں, اور اپنے ہی حلقے سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی میں نے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں میں دونوں سے ہے. مطلب آپ پر امید ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو عوام آپ کو منتخب کرے گی. آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, عوام منتخب کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنا پیغام دیں گے. جی ضرور. اور جو بھی اپنا رزلٹ پھر آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے. میں تو یہ اس سین کا نہیں ہوں کہ بھئی اگر مجھے جس نے ووٹ نہیں دیا تو میں نے اس سے دشمنی کرنی ہے. میں ضلع ناظم شیخوپورہ منتخب ہوا, بے شمار ساتھی تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے, میں ان کی بھی بات سنتا تھا, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیتا رہا. جب میں نے MNA کا الیکشن لڑا, بے شمار ساتھیوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے. جنہوں نے نہیں دیے تھے میں الیکٹ ہو گیا, میں نے ان کا بھی خیال رکھا. ابھی میں ممبر صوبائی اسمبلی تھا, میرے حلقے کا کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے اس کے خلاف انتقامی کاروائی کی ہو, اور کوئی ایک محلہ بتا دے کہ جی میں نے کہا آپ نے ووٹ نہیں دیے, آپ کی گلی میں نے نہیں بننے دینی. میری یہ سوچ نہیں ہے, یہ چیزیں غلط ہیں. لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے اپنی اوپینین دینے کی. جنہوں نے اکثریت کو اپنی اوپینین دے دی, ظاہر وہ ان کا الیکٹڈ نمائندہ ہوگا, لیکن نمائندہ پھر سب کا ہے, 100% کا. وہ عوام پورے اپنے حلقے کا 100% کا. سر پھر آپ آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی میرا بالکل یہی ارادہ ہے کہ غیر جماعتی طور پہ ہم حصہ لیں. ابھی یہ ٹکٹیں بانٹ لیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنا پینل بنائیں گے. ظاہر ہر کوئی آس لگا کے بیٹھا ہے, ہم نے تو کسی کو نہ اپلائی کیا نہ کسی سے آس ہے, لیکن مختلف جو کینڈیڈیٹس آس لگا کے بیٹھے ہیں, جب ادھر سے انہیں فرصت ہو جائے گی پھر ہم اپنا ایک پینل بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, استحکام پارٹی والے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس گئے ہیں جن کا آلریڈی کہیں نہ کوئی ووٹ بینک ہے, تو انہوں نے آپ سے رابطہ قائم کیا, اور میں نے دیکھا بہت سے میرے دوست ہیں جن کو انہوں نے آفریں کی ہیں. جی جی ان سے رابطہ رہا ہے, اور مجھے رسپیکٹ ہے علیم خان صاحب کی, جہانگیر ترین صاحب کی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا, اور پھر اتفاق سے ایسا ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن وہ جیسی میٹنگ میں چاہ رہا تھا ایسی میٹنگ نہیں ہو سکی. دیکھیں میرا اس وقت ایجنڈا یہ ہے, آپ کے چینل کے ذریعے میں ہائی لائٹ کروں. سب سے پہلے حکومت وقت کی فکر ہونی چاہیے کراچی سے خیبر تک لوگوں کی روٹی کی. بالکل ایسے ہی ہے. 2 سال تک کے بچے کے دودھ کی, ہر ایک کی صحت کی, تعلیم کی, اور 5 سال کی عمر کا بچہ سکول میں آئے. بالکل صحیح. اگر پہاڑوں کے اندر اور ریگستان کے اندر کوئی بچہ ایک بھی مل جائے جو 5 سال کی عمر کا سکول میں نہیں جاتا, تو پرائم منسٹر کو اس دن ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. وہ کہ جی یہ تو پہاڑوں میں تھا, میں کیا کرتا, بھائی تو پہاڑوں کا وزیر اعظم کیوں بن گیا؟ اگر تو وہاں کے سنبھال نہیں سکتا تھا تو ریگستان کا وزیر اعظم کیوں بنا اگر ریگستان کو مینیج نہیں کر سکتا تھا؟ میں جب ضلع ناظم تھا, میں نے مریدکے سے لے کے فاروق آباد تک 2 سالوں کے اندر ایک بچہ پورے شیخوپورہ میں نہیں تھا جو اسکول کے اندر نہیں تھا. ماشاءاللہ ہم نے مینیج کیا. ہم نے تمام ہاسپٹلز کے اندر بچہ بچہ واڑے فری کر دی. میں جب ضلع ناظم بنا صرف 3 ہاسپٹل تھے جن میں بچہ بچہ واڑے تھی, اور میں نے 65 کے اندر کر دی نئے سرے سے. اس وقت میڈم یاسمین راشد بھی کسی ڈیوٹی پہ تھی, ان سے بھی ہم نے رہنمائی لی, اور اپنے جو ڈی او ہیلتھ تھے ان کو ایکٹیو کیا. تو جب میرے جیسا بندہ ایک چھوٹا ضلع ناظم ہو کے سارا کچھ کر سکتا ہے,
تو چیف منسٹر پرائم منسٹر کیوں نہیں کر سکتے سر؟ تو میرا سیدھا سیدھا ایجنڈا ہے، نمبر 1 روٹی، نمبر 2 صحت، نمبر 3 ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر ابھی مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کا بھی میسج آیا تو میں نے کہا میرا تو سیدھا سیدھا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے. یہی میں نے علیم خان صاحب کے رکھنا ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں کے اوپر مجھے گارنٹی کرتے ہیں، یا تو وہ کل کو میرے ہاتھ میں دیں، بالکل اختیار دیں، میرے ہاتھ میں دیں، یہ 3 چیزیں میں کر کے دکھاتا ہوں، یا میرے مشورے کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی امریکہ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے وسائل کے ساتھ ہم کم از کم سب سے پہلے فکر کریں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ دودھ پینے کے بغیر نہ سوئے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں نے یہ کی ہوئی ہیں. جب زرداری سے پریزیڈنٹ سے میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میں فریال تالپور صاحبہ کو یہ ریٹرن سارا دے کے آیا تھا کہ بٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، میں بتاتا ہوں کیسے ہر گھر روٹی پہنچانی ہے، ہر بچے کے گھر دودھ کیسے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی امریکہ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس فارمولے کے تحت کریں. انہوں نے دیکھا کہا بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ضرور بھائی کو دوں گی. پتہ نہیں پھر بھائی صاحبہ کو انہوں نے دیا کہ نہ دیا. چلیں. اچھا آخر میں مجھے بتائیے گا، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک استحکام، ان 5 میں سے آپ کو بہتر کون سی لگ رہی؟ کیونکہ استحکام کو تو کسی نے آزمایا لیکن سیاستدان آزمائے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، جو روٹی، صحت اور تعلیم کے اوپر اس ایجنڈے کو سمجھے یا اس کا اپنا ایجنڈا ہو، ہر ایک کا ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو سمجھے گا میں کہوں گا وہ پاکستان کے مفید ہے. یہ سڑکیں گلیاں نالیاں بنا کے تھک گئے ہیں، یہ سب چور بازاری ہے، سب افسر کھاتے پیتے ہیں، ایم پی کھاتے پیتے ہیں. مطلب پھر اس کا مطلب آپ جیتے ہیں تو پھر آپ نے اسی پارٹی کے ساتھ جانا جو میں نے اسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ کراچی سے پشاور تک کوئی بچہ دودھ کے بغیر نہ سوئے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی سے پشاور تک کوئی بھوکا نہ سوئے. کوئی صحت کی کسی کو ضرورت نہ رہے. پرائم منسٹر کو باہر جا کے صحت کا علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور 5 سال کی عمر کا بچہ سکول کے اندر ہونا چاہیے. تو پھر آپ سر انڈیویجلی نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ایک پارٹی بنانی پڑے گی. نہیں، پارٹی بنانی نہیں ہے جو آپ کو پارٹی بنانے مجھے کیا ضرورت ہے. پارٹیاں ہیں بڑے سیانے، مطلب جن کی بھی حکومت آئے گی ہم ان کے سامنے ایک فارمولا رکھیں گے. اگر ہماری بات ان کو سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں میاں صاحب، مجھے کوئی شوق نہیں پارٹی بنانے کا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے میرے مہمان کی باتیں سنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سیاستدان نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کچھ کام کیا، عوام اس کو نہیں بھولتی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے. تو آج کے پروگرام میں اتنے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.